حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے اور دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان سوچ کے بارے میں ہے کہ ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے، اچھی سوچ کے کیا فوائد ہیں اور منفی سوچ کے کیا نقصانات ہیں، ہم اپنی سوچ کو مثبت کیسے بنا سکتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، ساری زندگی کام آنے والی ہے۔ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے مثال بیان کرتے ہیں اور مثال بیان کر کے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ آئیے ایک مثال سنتے ہیں۔ ایک مشہور مصنف نے اپنے مطالعے کے کمرے میں قلم اٹھایا اور ایک کاغذ پر لکھا، گزشتہ سال میں میرا آپریشن ہوا اور میرا پتا نکال دیا گیا۔ بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے بستر پر رہنا پڑا۔ دوسری بات لکھی، اسی سال میں ہی میری عمر 60 سال ہو گئی اور مجھے اپنی پسندیدہ اور اہم ترین ملازمت سے فارغ کر دیا گیا اور میں نے نشر و اشاعت کی اس ادارے میں اپنی زندگی کے 30 سال گزارے تھے۔ تیسری بات لکھی کہ اسی سال مجھے اپنے والد صاحب کی وفات کا صدمہ بھی اٹھانا پڑا، اور چوتھی بات یوں تحریر کی کہ اسی سال میرا بیٹا اپنے میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو گیا اور اس کی وجہ یہ بنی کہ اس کی کار کا حادثہ تھا جس سے وہ زخمی ہو گیا اور کئی ماہ تک پلستر کرا کر اپنے بستر پر رہا۔ یہ سب لکھنے کے بعد اس نے آخری بات لکھی، کیا ہی برا سال تھا یہ۔ مصنف یہ لکھ رہا تھا تو اس کے بچوں کی امی کمرے میں داخل ہوئیں، دیکھا کہ وہ مصنف غمزدہ چہرہ لیے خلا کے اندر گھور رہا ہے، بڑا افسردہ ہے۔ اس نے جب کاغذ پر نظر ڈالی تو یہ سب لکھا ہوا تھا۔ اب وہ باہر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک کاغذ لے کر، ایک صفحہ لے کر اندر داخل ہوئی اور اس نے وہ صفحہ اس مصنف کے آگے رکھ دیا۔ اس پر کیا لکھا تھا کہ اس گزشتہ سال آخر کار مجھے پتے کے درد سے نجات مل گئی اور برسوں سے جو میں تکلیف اٹھا رہا تھا وہ ختم ہو گئی۔ دوسری بات، میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی کے 60 سال مکمل میں نے کر لیے اور مجھے عزت کے ساتھ ملازمت سے ریٹائرمنٹ مل گئی اور میں نے یکسوئی کے ساتھ اپنے لکھنے پر توجہ دینا شروع کر دی۔ تیسری بات لکھی تھی، اسی سال ہی میرے والد صاحب 85 سال کی عمر میں بغیر کسی تکلیف کے اور کسی بڑی بیماری کے وفات پا گئے۔
اور چوتھی بات یہ لکھی تھی کہ اسی سال اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو نئی زندگی عطا کی، اور ایسا حادثہ جس کے اندر فولادی کار بھی تباہ ہو گئی، میرا بیٹا محفوظ رہا اور اسے کسی قسم کی معذوری نہیں ہوئی۔ آخر کار سب سے نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ واہ ایسا سال جسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت بنا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالکل اسی طرح جو کچھ پچھلے سال ہمارے ساتھ گزرا، اس کو اگر ہم مثبت سوچ کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ کلمات ہماری زبان سے جاری ہو جائیں گے۔ اور واقعی جو اپنی مثبت سوچ بناتے ہیں ان کے تو وارے ہی نیارے ہیں، اور جو اپنی مثبت سوچ نہیں رکھتے، منفی سوچ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ عز و جل ایسے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تیرا رب فضل والا آدمیوں پر، لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے، یعنی شکر گزاری نہیں کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچ کتنی اہم ہے، یعنی مثبت سوچ رکھنا کتنی اہم ہے۔ آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سنتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اور اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے، اپنے جی میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں۔ کیسی پیاری حدیث پاک ہے۔ مزید فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ جلوت میں یاد کرتا ہے، لوگوں میں یاد کرتا ہے، مجلس میں یاد کرتا ہے، تو میں اسے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اگلی بات ہمیشہ ہماری سوچ کو مثبت بنانے والی ہے، ہمارے حوصلوں کو بلند کرنے والی ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، یعنی وہ میری جانب ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتی ہے۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک گز بڑھتی ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وہ میرے پاس چل کر آئے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک کا پہلا حصہ کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، تو لہٰذا اپنی سوچ کو مثبت رکھنا، بہتر رکھنا یہ ضروری ہے۔ انسانی فطرت کے دو رویے ہو سکتے ہیں، دو سوچیں ہو سکتی ہیں۔ وہ چاہے تو ایک واقعے کے اندر مثبت پہلو بھی لے سکتا ہے، چاہے تو اس کے منفی پہلو بھی لے سکتا ہے، لیکن جو مثبت پہلو لینے والا ہوتا ہے، جو اچھی سوچ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ مثبت سوچ والے لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی بھرپور انداز سے انجوائے کرتے ہیں، اس سے مزید ان کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کو بڑی بڑی خوشیاں بھی مطمئن نہیں کر سکتی۔ منفی سوچ والے لوگوں کی نظر ہمیشہ روشن پہلوؤں پر مرکوز ہوتی ہے،
جبکہ منفی سوچ والے لوگ روشنی میں بھی اندھیرے کے متلاشی ہوتے ہیں۔ مثبت سوچ والے لوگوں کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لوگ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے آنے پر خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے غموں کو دور کرتے ہیں۔ جبکہ منفی سوچ والے لوگ معاشرے سے کٹ کر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ ان سے کترا کر گزر جاتے ہیں، ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، ان سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ منفی سوچ والے لوگ دنیا کے اندر بھی ناکام ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں ان کو کوئی بہت بڑی کامیابی ملے یہ مشکل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنی سوچ کو مثبت بنانا ہے، اور کسی بھی واقعے کے، کسی بھی ہونے والے معاملے میں مثبت پہلوؤں کو تلاش کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ اس روایت کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی مشہور کتاب غیبت کی تباہ کاریوں میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ وہاں کیا دیکھا کہ ایک کتا مرا ہوا ہے۔ حواریوں نے کہا یہ کتا کس قدر بدبودار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ والوں کی سوچ کتنی مثبت ہوا کرتی تھی، اللہ والوں کی سوچ کتنی اچھی ہوا کرتی تھی کہ اللہ والے ہر واقعے، ہر بات میں اچھا پہلو تلاش کر لیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی اچھی سوچ والا، مثبت ذہن والا ہونا چاہیے، اور منفی سوچ کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ اگر کسی مضمون کے اندر کمزوری آ جائے تو ہمیں پریشان نہیں ہو جانا چاہیے۔ عمومی طور پر جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور دیگر جو بہت ساری نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کو صرف نظر کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس اگر 3 کھلونے ہوں اور ان میں سے ایک کھلونا ٹوٹ جائے، اب وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کو بہت سمجھایا جائے کہ آپ کے پاس 2 کھلونے موجود ہیں، لیکن وہ روتا چلا جاتا ہے، بہلتا ہی نہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی سوچ بچوں جیسی نہیں بنانی، ہماری سوچ مثبت اور پختہ ہونی چاہیے، اور ہمارے حوصلے بلند ہونے چاہیے، کبھی بھی منفی سوچ ہمارے قریب نہ آنے پائے۔ یہ کیسے ہو سکے گا؟ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی۔ ہم اپنی سوچ کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے حوصلوں کو کیسے بلند کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کی سوچ کو کس طرح مثبت بنا سکتے ہیں، ہم دوسروں کو کس طرح حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود کو تبدیلی پر مائل کریں، خود کو تبدیلی پر مائل کریں، تبدیلی کی جانب مائل کریں۔ خوشی کوئی ایسا عنصر نہیں ہے کہ جسے آپ ہر طرز عمل اپنا کر حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ خوشی کے حصول کی خاطر آپ کو اپنے رویے اور طرز عمل میں تبدیلی لانا ہوگی۔ اس بات پر غور کریں کہ کیا یہ تبدیلی آپ کے لیے ترقی اور خوشی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے، یعنی اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، اپنی سوچ کو مثبت بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے 3 اہم واقعات کو یاد کریں۔ مثلا آپ کی شخصیت میں
کون تبدیلی لایا؟ آپ کے اندر مثلا جامعۃ المدینہ میں داخلے کا کون باعث بنا؟ اس لمحے کو یاد کریں جب آپ نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا تھا. اسی طرح اپنے کسی ایسے دوست کی ملاقات کو یاد کریں جو کافی عرصے کے بعد آپ سے ملا ہو. اسی طرح آپ اگر کسی ایسے مقام پر گئے ہوں جہاں پر جا کر آپ کو خوشی حاصل ہوئی ہو، اس کو یاد کریں. مثلا اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو مدینہ شریف جانے کی توفیق عطا کی ہو، تو اب آپ یاد کریں کس طرح مدینہ شریف گیا تھا، کس طرح مدینہ شریف میں جاتے ہی سب سے پہلے گنبد خضرا پر جو نظر پڑی تھی اس وقت میری کیا کیفیت تھی، جب میں سنہری جالیوں کے سامنے تھا تو مجھے کتنا لطف آ رہا تھا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے وہ واقعات یاد کریں جن سے آپ کو خوشی حاصل ہوئی ہو. بعض یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ پر کرم کیا اور آپ کے گھر میں ایک مدنی منا تشریف لے آیا، آپ کے بھائی پیدا ہوئے، یہ بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے. اس طرح خوشی کے لمحات کو، واقعات کو یاد کریں گے تو آپ کی سوچ مثبت بنے گی، آپ کے حوصلے بلند ہوں گے، اور آپ جو کر رہے ہیں، جیسے جامعۃ المدینہ میں آپ پڑھ رہے ہیں، یا اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، یا آپ کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا حوصلہ بلند ہوگا اور اس کام میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. اور بہتر یہ ہے کہ اہم اس طرح کے واقعات، اہم کامیابی آپ اپنے کمرے کے اندر لکھ کر نمایاں کر دیں. مثلا نعت خوانی میں آپ اول مقام پر آئے، یا کسی درجے کے اندر آپ نے اعلیٰ پوزیشن حاصل کی اور آپ کو کوئی تحفہ ملا تو اس کو نمایاں جگہ پر رکھ دیں. تو یوں جب آپ اس تحفے پر نظر ڈالیں گے تو انشاءاللہ مزید آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے وہ مزید بڑھتا چلا جائے گا. دوسری بات کہ جب کبھی آپ تھک جائیں تو اپنا ماحول تھوڑا سا تبدیل کر لیں. ماحول سے مراد جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ سے آپ ہٹ جائیں. جب کبھی پریشان ہو، ذہنی الجھاؤ ہو جائے تو اس پریشانی کے اندر، اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے وہاں سے اٹھ جائیں. اور ایک اور مثال، مثلا آپ فقہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، ہدایہ شریف پڑھ رہے تھے، ہدایہ شریف پڑھتے پڑھتے آپ تھک گئے تو اب آپ کوئی اور کتاب، اصول و شاشی دیکھ لیجئے، نور الانوار کا مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے. تو اس طرح چینجنگ لائیں گے تو آپ کی تھکاوٹ کے اندر کچھ کمی واقع ہو جائے گی. یاد رکھیے ذہنی پریشانی اور تھکاوٹ جو ہے یہ انسان کے عمل کو کمزور کر دیتی ہے. تو آپ کوشش کریں کوئی ایسا عمل کریں جس سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے. ایک اور مثال، کسی اسلامی بھائی نے کوئی ایسی بات آپ کے سامنے کی کہ آپ کو غصہ آ گیا، بات بڑی غصے والی ہے، آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور اندر ہی اندر ایک جذبہ بن رہا ہے میں اس کا منہ توڑ دوں، اس نے مجھے ایسی بات کہہ دی. تو اب جواب آپ نے منہ توڑنے سے نہیں دینا، بلکہ آپ فوراً اس کے آگے سے ہٹ جائیں، کسی اور کام میں لگ جائیں، بار بار وہ بات اپنے ذہن کے اندر نہ دہرائیں. اسی طرح گھر میں والدہ نے کچھ بات کہہ دی، آپ کو غصہ تو بہت آیا تو گھر سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائیں. استاد صاحب نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کے مزاج کے خلاف تھی تو آپ صبر کر جائیں. تو اس طرح کرنے سے بھی، ماحول کو بدلنے سے بھی آپ کی جو منفی سوچ بننے جا رہی ہے وہ مثبت کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ تلاوت قرآن کرتے کرتے اگر آپ تھک جاتے ہیں تو اب شرعی حکم یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن موقوف کر دیں. جب آپ دوبارہ فریش ہو جائیں تو اب تلاوت قرآن کیجیے. تو کتنا اہم یہ مسئلہ ہے.
اس سے ہم دوسرے مسائل پر اس کے مطابق ترکیب بنا سکتے ہیں. تو اگر ہم چاہیں تو اپنی تکلیف، اپنی پریشانی، اپنے ذہنی الجاؤ کو اس طرح دور کر سکتے ہیں. یاد رکھیں، دو ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمارے عمل میں کمی واقع ہو سکتی ہے. ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر رکاوٹ آ سکتی ہے، اور وہ ہے تھکن اور بھوک. تھکن اور بھوک دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر زیادہ بھوک لگ رہی ہو تب بھی پڑھنے کو دل نہیں کرے گا. اگر کوئی جاب کرتا ہے تو کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. دکانداری کرتا ہے دکانداری کرنے کو دل نہیں کرے گا. تو بھوک کا علاج یہی ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، کوئی چیز کھا لیں. اسی طرح آپ جامعۃ المدینہ میں آئے، آج ناشتہ بھی نہیں کیا گھر سے، اور پیریڈ میں بیٹھ رہا ہوں اور جناب پیٹ تو کچھ صدائیں بلند کر رہا ہے، پڑھائی پہ بالکل ہی دل نہیں لگ رہا. تو کوئی چیز خرید لیجئے، کسی کے ذریعے منگوا لیجئے، کھا لیجئے. اور جب کوئی چیز کھائیں تو پھر وہ لمٹ میں ہونی چاہیے. ہم کھاتے ہیں تو کھاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب بدہضمی ہوتی ہے تو پھر کیسے ہم پڑھ سکیں گے، کیسے کام کر سکیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، بھوک کو ختم کرنے کے لیے لمٹ میں کھا لیں، کچھ نہ کچھ کھا لیں. اس سے بھی آپ کو انرجی حاصل ہوگی، اور آپ جو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو معاونت مل جائے گی. اور امیر اہل سنت نے ہمیں قفل مدینہ لگانے کا ارشاد فرمایا ہے کہ جب کھانا کھائیں تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھائیں. یعنی کھانا کھاتے ہوئے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو میں عبادت کر رہا ہوں، نیک عمل کر رہا ہوں، اس پر مجھے قوت حاصل ہو جائے. اور یہ قوت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم کم کھائیں گے. تو کھانا کھا لیجئے. اگر آپ تھک گئے ہیں تو تھوڑا سا آرام کر لیجئے. یاد رکھیے کہ اگر آپ کوئی اہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی نیند پوری کرنا ہوگی، اور سوتے وقت نیت یہ کرنی چاہیے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے میں سو رہا ہوں. جب کبھی بعض اوقات ہم نے اپنی نیند پوری کی ہوئی ہوتی ہے، مثلا ہم 6 گھنٹے سوتے ہیں یا 7 گھنٹے سوتے ہیں یا 8 گھنٹے سوتے ہیں، تو ہم نے اپنا سونے کا پیریڈ تو اتنا ہی رکھا، لیکن جب سو کر اٹھے تو ہماری تھکاوٹ دور نہیں ہوئی، تو پھر نیند آ رہی ہوتی ہے. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس نیند کو دور کرنے کی کوشش کریں. بیٹھ کر نیند آ رہی ہے تو اب کھڑے ہو جائیے. کمرے کے اندر نیند آ رہی ہے تو کمرے سے باہر نکل جائیے. اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں مشغول کر لیں جس میں آپ کا دل لگتا ہو. جی ہاں، آپ نے سنا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ نے مضمون لکھا ہو بچپن میں، مائی ہابی، میرا جو ہے مشغلہ. تو یہ مائی ہابی کیا ہوتا ہے، مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی تعریف کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ ہابی وہ چیز ہوتی ہے، مشغلہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم مصروف ہوں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے. پہلے لوگوں کا، بچوں کا مختلف مشاغل ہوا کرتے تھے. مثلا پرانی ٹکٹیں جمع کرنا، بعض کا ہوتا تھا کہ مختلف کتابیں جمع کرنا. اور آج کل ہمارے مشغلے بدل گئے. اب کیا اہم مشغلہ بن گیا کہ جب فارغ ہوئے تو موبائل کھول لیا، واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دیے، انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر پہنچ گئے، اور جو نہیں دیکھنا وہ دیکھتے ہیں، جو نہیں سننا وہ سنتے ہیں. تو وقت یوں برباد ہوتا چلا جاتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی. اپنے وقت کو، اپنے قیمتی وقت کو بچائیے، اور ایسے لا یعنی اور فضول کاموں میں اپنا وقت خراب نہ کیجیے. بہرحال توانائی حاصل کرنے کے لیے، فریشمنٹ، اپنے اندر دوبارہ ایک جذبہ بیدار کرنے کے لیے
آپ اپنی نیند مکمل کیجئے، اگر بھوک لگی ہو تو آپ کھانا کھا لیجئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ریسرچ کے مطابق کورٹ کے جج صاحبان لنچ سے پہلے صرف 20% لوگوں کو پیرول یا ضمانت پر رہائی دیتے ہیں۔ جب کھانا نہیں کھایا ہوتا تو اس وقت تک صرف 20% کام کرتے ہیں، اور جب لنچ کر لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، تو یہی تناسب 20% سے بڑھ کر 60% ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ آپ کو بھی بھوک لگی ہو تو کھانا کھا لیا کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، سوچ کو مثبت بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے جو واقعات ہو گزرے ہیں ان کے اچھے پہلوؤں پر نظر رکھیں۔ یاد رکھیں، ماحول جتنا بھی خراب ہو، اس میں جتنے بھی منفی پہلو ہوں، مگر مثبت پہلو ہر واقعے کے اندر ضرور ہوتے ہیں، جیسا کہ بیان کی ابتدا میں آپ نے سنے۔ بات صرف ان کو ڈھونڈنے کی ہے۔ اگر آپ کبھی کسی ایسی سچویشن میں گھر جائیں تو اپنے ذہن سے مسئلے کے حل کو نکال کر صرف 1 منٹ کے لیے اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور منفی پہلوؤں کو چھوڑ دیں اور مثبت پہلوؤں کو اختیار کر لیں۔ اگر آپ کو 10 منفی پہلو نظر آئیں گے تو یقیناً 5 مثبت پہلو بھی نظر آ جائیں گے جو آپ کے لیے مسئلے کو سلجھانے میں معاون ہو جائیں گے۔ لہٰذا منفی پہلوؤں پر بھی غور کریں اور انہیں بطور چیلنج قبول کریں، تو آپ کا ذہن زیادہ بیدار اور چست انداز میں عمل پیرا ہو جائے گا۔ مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک امتحان دیا، امتحان ثانیہ کا تھا، اور سالانہ امتحان نہیں تھا، اس سے پہلے والا جو درمیان میں امتحان ہوتا ہے وہ تھا ششماہی جسے کہا جاتا ہے۔ تو ششماہی امتحان میں کسی مضمون کے اندر آپ کے مارکس، آپ کے نمبر کم آئے۔ اب آپ پریشان ہیں، یار نمبر کم آئے ہیں ایک پیپر میں، اب کیا کروں؟ کیا کرنا ہے؟ آپ سوچیں کہ یہ نمبر کم کیوں آئے۔ یا تو آپ نے اس میں محنت کم کی ہوگی، توجہ کم دی ہوگی، یا پھر جو اسباق آپ کو تیار کرنے تھے وہ آپ درست طریقے سے تیار نہ کر پائے، تو لہٰذا آپ اس پر توجہ دینا شروع کر دیں۔ اگر کوئی کمزوری ہو تو استاد صاحب سے پوچھ لیں، یا اپنے ہی درجے کے کسی اسلامی بھائی سے تعاون حاصل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس مضمون کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک طالب علم کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ وہ ایک مضمون میں کمزور تھا، اور کمزوری اتنی کہ نہ پوچھو بھائی، جو بھی امتحان آتا وہ یا تو فیل ہو جاتا یا اس کے نمبر کم آتے۔ جب اس مضمون کے اندر نمبر کم آتے تو مجموعی طور پر اس کا نمبر کم آ جاتے۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ کروں تو کروں کیا۔ 1 سال گزرا، دوسرا سال گزرا، تیسرے سال اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ یار اس مضمون کے اندر کمزوری ہے، یہ کمزوری میں کیسے دور کروں؟ تو ان دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سال کے شروع سے ہی اس پر توجہ دینی ہے۔ اب انہوں نے سال کے شروع سے ہی اس پر توجہ دینا شروع کر دی، اور وہ نوجوان جو 1 سال 2 سال 3 سال اس مضمون کے اندر کمزور آ رہا تھا، اب وہ اس کا اتنا ایکسپرٹ ہو گیا کہ طلبہ اس کے پاس آ کے وہ مضمون پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہے مثبت سوچ، اور جو منفی معاملہ ہے اس کو کس طرح مثبت بنانا ہے اس کے لیے کوشش۔ تو اگر ہم کوشش کریں گے اور پھر اس کا کمزوری کا حل تلاش کر کے اس کمزوری کو دور کرنے کی طرف آئیں گے، تو انشاءاللہ وہ کمزوری ایسے دور ہوگی کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے، ارے میں ہی وہ ہوں جو 1 سال 2 سال 3 سال اس مضمون میں فیل یا کمزور آتا رہا، اور اب میرے پاس اسلامی بھائی پڑھنے کے لیے آتے ہیں،
پھر آپ کو جو خوشی ہوگی تو یہ آپ پریکٹیکل کریں گے تو ہی آپ محسوس کر سکیں گے کہ خوشی ایسی چیز ہے کہ جو محسوس کی جا سکتی ہے، کما حقوق بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح یہی حال غمی کا ہے، یعنی آپ کے غم کا علاج آپ کے پاس ہے، تو آپ اس علاج کو تلاش کیجئے اور پھر اس علاج کو اختیار کیجئے، یعنی اس بیماری کا علاج کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ کمزوری، وہ بیماری، وہ معاملہ بہتر انداز سے حل ہو جائے گا۔ تو منفی اور مثبت پہلو پر نظر رکھیں، منفی معاملات بھی دیکھیں، مثبت بھی دیکھیں، منفی معاملات کو کم کرتے چلے جائیں، مثبت اختیار کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے قدم جو ہیں، کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ گفتگو کا صحیح مشورہ کسی صحیح آدمی سے کرنا۔ دیکھیں، اپنی سوچوں کو مثبت بنانے کے لیے ہماری صحبت بھی مثبت لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لائق ہو جائیں تو لائق سے ہی لائق کی صحبت اختیار کر لیں۔ صحبت مؤثرہ، کہ صحبت ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کی والدہ پیاز کاٹ رہی ہوتی ہے اور آپ کے قریبی پیاز کاٹے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک دم بولتے ہوں گے، امی میرے پاس آپ بیٹھ کر پیاز کاٹ رہی ہیں، آپ وہیں کاٹ لیتی، بہرحال، یا آپ وہاں سے اٹھ جائیں گے۔ تو جب پیاز کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو برا آدمی جو ہے، برا دوست جو ہے، اس کے اثرات ہم پر کیوں نہیں مرتب ہوں گے؟ یقیناً مرتب ہوں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ مثبت ہو جائے تو پھر ہمیں مثبت سوچ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہوگی اور مثبت سوچ والوں سے مشورہ کرنا ہوگا۔ ہم زیادہ تر اپنے مسئلے بہنوں بھائیوں اور دوستوں سے ہی ڈسکس کرتے ہیں، اور ہر مسئلے میں یعنی چند ہی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ ہم کسی اور سے مشورہ کریں اور ان سے مشورہ کر کے اپنے مسئلے کا حل تلاش کریں، تو یقیناً اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں گے تو وہ ہمیں اچھا ہی حل بتائیں گے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے اپنی صحبت کو بھی مثبت لوگوں کے صحبت اختیار کرنی ہے۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ سالے ترا سالے کند، تالے ترا تالے کند، کہ نیک بندے کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اور آج کیونکہ سوچ ہمارا بیان کا موضوع ہے، تو مثبت آدمی کی صحبت آپ کو مثبت سوچ والا بنا دے گی اور منفی سوچ والے آدمی کی صحبت آپ کو منفی سوچ والا بنا دے گی۔ تو لہٰذا اپنی صحبت پر نظر دوڑائیے اور اپنی صحبت کو اچھا کیجئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک بہتر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہم کسی پریشانی کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ پریشانی آتی ہے تو اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پریشانی ایک ایسی چیز ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری زندگی کا لازمی جز ہے، یہ تو آنی ہی ہے، تو ہمیں پہلے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ مثلا آپ موٹر سائیکل پر سواری کر رہے ہیں اور ایک ایسے راستے پر آپ جا رہے ہیں کہ جو راستہ آپ نے نہیں دیکھا، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس راستے میں کتنے جمپ آتے ہیں، تو لہٰذا آپ کی رفتار کم ہوگی۔ اگر آپ عقل مند ہیں تو پھر آپ کی رفتار کم ہوگی اور آپ آہستہ آہستہ اپنی موٹر سائیکل کو چلائیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کسی وقت بھی کوئی جمپ آ سکتا ہے۔
اگر رفتار زیادہ ہوئی تو آپ اس جمپ کے آنے پر آپ کی گاڑی گر سکتی ہے، آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے. تو لہٰذا ایسے راستے پر آپ آہستہ گاڑی چلائیں گے، اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے. اور اگر آپ کسی ایسے راستے کو جانتے ہیں جس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کب کب جمپ آتا ہے، تو آپ کی رفتار قدرے تیز ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جمپ کب آئے گا. جب آئے گا تو آپ اپنی رفتار کو آہستہ کر لیں گے. اسی طرح آپ مثال کے طور پر جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ معلومات کریں کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے طلبہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. آپ پہلے سے ہی اپنے آپ کو ان معاملات کے بارے میں سیو کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو استقامت عطا فرمائے گا. آپ نے ہو سکتا ہے کہ ایسا آدمی دیکھا ہو کہ جو کسی عمارت کے پاس کھڑے ہو کر کہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب یہ عمارت میری ہوگی. آپ نے کسی طالب علم کو یہ کہتے سنا ہوگا ایک وقت آئے گا جب میں مدنی بن جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی طالب علم کو دیکھا ہو وہ کہہ رہا ہو کہ میں مفتی اسلام بن جاؤں گا. جی ہاں، آپ عالم دین بن سکتے ہیں، آپ مدنی ہو سکتے ہیں، آپ مفتی اسلام بن سکتے ہیں کہ جب آپ اپنی سوچ کو مثبت بنا لیں گے اور استقامت اختیار کریں گے. انشاءاللہ عز و جل ہر اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری سوچوں کو مثبت بنائے، منفی سوچوں کو دور کرے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو ہماری سوچیں بھی مثبت بن جائیں گی، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.